جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا صلی اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بات کی جائے. قابل احترام عزیز شرکاء اسٹڈی سرکل، یہ ہمارا آج 199واں دن ہے جس میں ہم شریک ہیں. ایک کم کل انشاءاللہ 200 دن پورے مکمل ہوں گے ہمارے. اور جیسا کہ بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے آپ کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے 200 دنوں سے. اور ہم جس کتابچے کو پڑھ رہے ہیں اس کتابچے کا نام میرا ہے حق کے مہلک خطرے، مولانا صدر الدین اصلاحی ساتھی. ایک دن ہم پڑھ چکے تھے جمعرات کے دن، اور جمعہ کو ہمارا لیکچر سیریز کا دن تھا. اس وجہ سے ہم جہاں ختم کیے تھے وہاں سے آگے پڑھیں گے صفحہ نمبر 15 سے. فضل بھائی، اسلامی تحریکوں کے لیے اہم ترین خطرے، یہاں سے پڑھنا ہے. جی السلام علیکم. اس کے بعد اظہر بھائی، حنیف بھائی اور نیئر بھائی. شاہد بھائی جوائن ہوں گے تو ٹھیک، بنا یہ تینوں لوگ اور چل تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکمل کر لیں، آج ہو جائے گا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تحریکوں کے لیے اہم ترین خطرے. اب آئیے ان اہم اسباب و عوامل کو معلوم کر لیں جو کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے زوال و ناکامی کا خصوصیت سے باز بن آواز نہیں آ رہی. داخلی اور خارجی حالات کے لحاظ سے رنگا رنگ قسم کے ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم یہاں کی آواز مس ہو گئی، پھر سے پڑھی. آواز نہیں آ رہی کیونکہ یہ شروع سے پڑھوں میں. ہاں کٹ گئی تھی آواز، شروع سے پڑھ لی. جی اب آئیے ان اہم اسباب و عوامل کو معلوم کر لیں جو کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے زوال و ناکامی کا خصوصیت سے باز بن سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ناکامی کے سارے ممکن اسباب کی کوئی خطی فہرست نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ یہ نہ متعین ہوتے ہیں نہ محدود، بلکہ مختلف تحریکوں کے اپنے اپنے مخصوص داخلی اور خارجی حالات کے لحاظ سے رنگا رنگ قسم کے ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم یہاں صرف انہی خاص قسم کے اسباب و عوامل کا جائزہ پیش کرنے پر اکتفا کریں گے جو بنیادی اہمیت کے حامل ہے اور جن کی خطرناکی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہر حال میں اور ہر اسلامی تحریک کو چوکنا رہنا چاہیے. جس میں پہلا اخلاص و للہیت کی کمی. کسی اسلامی تحریک کے اسباب و زوال میں سب سے نمایاں حیثیت اس مرض کو حاصل ہے جو اس کے کارکنوں کے اخلاص و للہیت کو لاحق ہو جاتا ہے. آ رہی میری آواز؟ جی آ رہی ہو جاتا ہے. یہ مرض جتنا زیادہ شدید اور عام ہوتا ہے، تحریک اتنی ہی زیادہ زندگی سے دور اور موت سے قریب ہو رہی ہے. اگرچہ صرف اس ایک چیز پر تحریک کا زوال موقوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ منجملہ بہت سے اسباب زوال کے صرف ایک سبب ہے. مگر دو باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر اس کی حیثیت دوسرے تمام اسباب سے بنیادی طور پر مختلف ہے. ایک تو یہ کہ خطاً ایک جان لیوا مرض ہے. اگر پوری شدت سے اس کا حملہ ہو جائے تو کسی تدبیر سے بھی اس کی مہلک اثرات کا ازالہ ممکن نہیں. جبکہ دوسرا کوئی بھی سبب زوال ایسا ستم قاتل نہیں ہوتا کہ کیونکہ اس کے عمل و اثر کی رفتار کو مختلف تدبیروں سے ایک حد تک بہرحال
مدھم کیا جا سکتا ہے، بہرحال مدھم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دوسرے اسباب و عوامل میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا شجرہ نظم بھی بالآخر اس عمل اکبر سے جا ملتا ہے، اور جو دراصل اس ام الامراض کے انڈے بچے ہیں۔ اور باقی کا بھی حال یہ ہے کہ اگرچہ ان کی پیدائش کچھ اور ہی ذہنی اور نفسیاتی کمزوریوں کے بطن سے ہوتی ہے، مگر یہ اخلاص للہیت کی کمی ہے جو عموماً انہیں تیزی سے پروان چڑھنے کے لیے ایک سازگار فضا بخشتی ہے اور پھر تحریک پر کاری ضرب لگا سکنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ان دو وجہوں سے اس چیز کو اسباب زوال میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اسی لیے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی حقیقت، اس کے عمل اور اس کے حدود اثر پر پھیل کر نگاہ ڈالی جائے۔ یہاں ہم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تو اخلاص کا، دوسرا للہیت کا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تحریک کے مقصد پر دل ایک سر مطمئن اور اس کی خاطر جدوجہد کے لیے ذہن بالکل ایک سو ہو، دنیا کے کسی اور کام کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، حتیٰ کہ اس کی بابت کچھ سوچا بھی نہ جائے، اپنی تمام دوڑ دھوپ اس کے لیے خاص کر دی جائے، فکر پر وہی چھایا ہوا ہو اور عمل و حرکت کی باغیں تمام تر اس کے ہاتھوں میں ہوں۔ دوسری کسی چیز سے اگر تعلق ہو تو صرف اس حد تک جس حد تک خود یہ مقصد تحریک اس کا تقاضا کرتا ہو، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ اس کی اجازت دیتا ہو۔ آگے بڑھوں، کچھ سمجھنا ہے یہاں پر۔ للہیت کا مطلب یہ ہے کہ مقصد تحریک کے ساتھ یہ تعلق، اور اس تعلق میں یہ اخلاص صرف اللہ کے لیے اور صرف اس کی رضا کے لیے ہو، اس کی رضا کے سوا نہ کسی اور کی رضا کا دل میں گزر ہو، اور نہ اس حقیقی غایت اور اس اعلیٰ مفاد کے سوا اور کوئی غایت اور مفاد نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اپنی ذات اور اپنا خاندان، اپنی قوم اور اپنی ملت، اپنی پارٹی اور اپنی جماعت، اپنا ملک اور اپنا وطن، پوری انسانیت اور ساری دنیا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی رضا یا جس کا مفاد مقصد تحریک سے وابستگی کا اصل محرک بن سکے۔ اس وابستگی کا حقیقی محرک اول اور آخر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا حصول ہو۔ یہی للہیت وہ خاص جوہر ہے جو کسی تحریک کو اسلامی تحریک بناتا ہے اور اسے دوسری تمام تحریکات سے ممتاز کرتا ہے، ورنہ جہاں تک متعلقہ اخلاص کا تعلق ہے وہ تو غیر اسلامی تحریکوں کے لیے بھی اس طرح ضروری ہے جس طرح کے اسلامی تحریکوں کے لیے۔ اس لیے ایک اسلامی تحریک کو صرف مخلص کارکنوں ہی کی جماعت نہیں چاہیے، بلکہ ایسے مخلص کارکنوں کی جماعت چاہیے جن کا اخلاص للہیت سے ہمدست ہو۔ چنانچہ جب امت مسلمہ کو دین کی اقامت اور حق کی شہادت کے منصوبے پر مامور کیا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ بات بھی اسی سجھا دی گئی تھی کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، النساء کی 135ویں آیت۔ اے ایمان والو، عدل کے علم بردار اور اللہ کے لیے حق کے گواہ بنو۔ اس لیے اقامت دین کا یہ کام جو کسی بھی صحیح اسلامی تحریک کا واحد نصب العین ہوتا ہے، اگر خالصتاً اللہ نہ ہوگا تو اس کا جو نام بھی چاہے رکھ دیجئے، مگر قرآنی دعوت یا اسلامی تحریک، اقامت دین یا شہادت حق کا نام اسے کسی حال میں نہ دیا جا سکے گا۔ دین اللہ کی اقامت کے لیے اخلاص اگر دھڑکتے ہوئے دل کا درجہ رکھتا ہے تو یہ للہیت اس دل کے لیے اس کے اندر گردش کرنے والے خون سالے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے خون سے اگر دل کا
جو خالی ہو تو یقیناً وہ زندگی کا کوئی ثبوت مہیا نہیں نہ کر سکے گا. کیا سمجھنا ہے یا آگے بڑھے؟ کیا سمجھے آپ؟ قدیر بھائی سمجھے کیا فضل صاحب؟ اخلاص اور للہیت کا فرق کیا ہے؟ بھائی جو بھی کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے وہ کام بیکار نہیں، ہے. اخلاص الگ ہے، للہیت الگ ہے. اخلاص نہیں ہے کام میں، اخلاص نہیں ہے چپ نام کے واسطے کام کر رہے ہیں تو اس میں دلچسپی بھی نہیں رہتی. نہیں دیکھیے اس بیچ میں کیا آیا، دوسری تحریکوں کو بھی اخلاص کی ضرورت تھی. کمیونسٹ تحریک ہو، بی جے پی کی تحریک ہو، آر ایس ایس کو، تو وہاں بھی اخلاص کی ضرورت ہے. تو اخلاص کے معنی کیا ہے؟ اخلاص بولے جان لگا دینا ہے بھیا. آپ پورے جان خم سے جو ہے سو کام کرنا ہے اس میں. وہ لوگ جیسا کریں. للہیت رہے تو اس میں آخرت بھی ہے. ہاں، زندگی کے کاموں میں ترجیح اس کام کو ہو تو آپ کا اس سے اخلاص ہے بولے ایسا. آپ کے دوسرے سارے آواز رک گئی آپ کی، میوٹ ہو گئے آپ. قدیر بھائی میوٹ ہو گیا ہونا شاید. جی بات واضح ہے نا. جی ہاں اخلاص معنی ہے اور کوئی بھی تحریک، کسی بھی تحریک میں کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ تحریک اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، جب تک سارے کاموں پر اس کے کام کو ترجیح نہ دیں آپ اس کو جو ہے اخلاص نہیں بول سکتے. جی. اور اس کے بعد للہیت. البتہ للہیت جو ہے وہ مخصوص ہے تحریک اسلامی کے لیے، مخصوص ہے للہیت. للہیت کی ضرورت آپ کو دوسری تحریکوں میں نہیں پڑے گی. جی جی ٹھیک ہے نا؟ ہاں. نہیں بھائی آپ بتائیے. الفاظ ذرا سخت آ رہے ہیں. یہ دل کا جوف کے معنی، اگر دل کا جوف خالی ہو تو دل کا جو بولے تو وہ دل کے اندر کا جو خالی حصہ ہے، کیا بولیں گے اس کو، اندرونی خلا اس کا جی جوف کے معنی وہ ہے. ہاں برابر ہے. وہ جگہ جو جی. کسی چیز کے اندر کی جانب خالی ہو، مطلب ہر چیز کا اندرونی حصہ جو خالی ہو، ویکیوم بول سکتے ہیں آپ، یا ہول بول سکتے یعنی اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے دل میں صالح جی. دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے. بچے کی تعلیم اس لیے ہے تاکہ اچھی نوکری ہو، علم حاصل ہو، پوزیشن ہو، پاور ملے، فلاں. اسی طرح کوئی کاروبار لگاتا ہے تو وہ اس وجہ سے لگاتا ہے کہ اسے نفع ہو، اس سے بہتر کمائے وغیرہ. تو اس طرح تحریکوں کے لیے ہمارا جو مقصد ہے تحریک کے کارکن بنتے ہوئے کہ اللہ راضی ہو. یہ اس مقصد کو چھوڑ کے اگر کوئی یہ بولے کہ مجھے جماعت اسلامی میں داخلہ کی خواہش اس وجہ سے ہے کہ میں جو ہے امیر حلقہ بنوں، یا میں ناظم شہر بنوں، یا امیر مقامی بنوں، یا اور اگر ہو سکے تو کیا امیر جماعت تک بن سکتا ہوں، ایسی خواہشات کے ساتھ، یا اور ایسی کوئی دنیاوی مفادات کہ میں اتنی بڑی آرگنائزیشن کا ایک وہ کہلاؤں گا فرد، جیسے لائنس کلب کی ممبرشپ ہے، روٹری کلب کی ممبرشپ ہے، یہ ایسا نہیں. یہاں جو ہے کسی تحریک کو بھی جتنا زیادہ اپنے وہ مقصد کی وضاحت اور مقصد کے ساتھ لگاؤ نہ ہوگا وہ تحریک ہرگز نہیں چلے. ابھی جیسے قدیر بھائی نے کہا، آپ یقین مانیے آپ اس وقت جتنا کچھ بی جے پی کا زور دیکھتے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف ان کی جو ہے مخلصانہ کوششیں اور اپنے مقصد کی ساتھ دیوانگی آر ایس ایس کی ہے، جس نے ان کو 303 تک ایم پی میں پہنچا دیا، جبکہ کم و بیش ہمارے ساتھ شروع ہونے والی تحریک ہے، اس سے زیادہ پرانی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیڈیکیشن ہے، کہ کسی نے خوب کہا کہ یو پی کے اس سے پہلے والے کوئی الیکشن کہ بھائی مختلف جگہوں پہ لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ کارکن آؤ اور صبح کو کیمپین کرنا ہے، تو لوگ اپنے بسوں میں پھولے چنے
رکھ کے لاتے اور ناشتے کا انتظار بھی نہیں کرتے, آتے ہی صبح 6 بجے سے بولتے چلو کام پہ چلیں. تو ہمارے لوگ جو ہے 8-9 بجے آ کے بولتے ہیں ذرا ناشتہ تو اچھا کروا دو پھر چلیں گے. تو یہ جو فرق ہے کہ آپ کا ڈیڈیکیشن, آپ کا سنسیئرٹی, آپ کا ویژن, آپ کے مشن سے آپ کا لگاؤ, یہ جب تک نہ ہوگا, یہ سب دنیا کے کام, دنیا کی چیزوں کے, لیکن ہم تحریک کا حصہ بن رہے ہیں تو کیا وہ اللہ راضی نہ ہو تو پھر ہم آخر کس کے لیے کر رہے ہیں کام؟ اپنی ذات کے لیے کہ میں بھی رکن جماعت کہلاؤں, میرے سر پہ جو لیبل لگا رہے, یہ وجہ ہے ہمارے کرنے کی. سب سے پہلے اللہ راضی ہو جائے کہ یہی کام ہے جو دراصل بندے مومن کو کرنا ہے, اور اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ شہادت حق کا فریضہ ادا نہیں کرے گا, وہ جو ہے کچھ اور کر رہا ہوگا, عام لوگوں کی طرح کھارا پیرا جی رہا ہوگا. تو یہ دو باتیں, ایک للہیت اور دوسری اللہ کے ساتھ اخلاص, کہ خالص ہماری نیت ہو کہ اللہ راضی. چلیے آپ شاہد بھائی پڑھ نہیں سکتے شاید, چلیے حضرت صاحب یہاں سے کنٹینیو. بسم حضرت اللہ. صاحب کے بعد آ رہی نہیں ہے ریڈی رہی. ہاں بالکل, بہت صاف ہے. بسم اللہ. جتنے دنوں کے گیپ کے بعد پڑھتے اتنی زیادہ. اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے الفاظ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو. ان کا مدعا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اخلاص اور للہیت کے فقدان کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ صرف اللہ کے پاس اور آخرت ہی میں سامنے آئیں گے, اس دنیا میں ظاہر نہ ہوں گے. بلا شبہ افراد کی انفرادی حیثیتوں کی حد تک تو صورت واقعہ یہی ہے, مگر یہ افراد باہم مل کر جو جماعت بناتے ہیں اور یہ جماعت جس تحریک کی علمبرداری کرتی ہے, اسے تو ان نامبارک نتائج سے وقت کے وقت اسی دنیا میں دوچار ہو جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہ دنیا افراد کے لیے اگرچہ صرف دارالعمل ہے, مگر جماعتوں اور تحریکوں کے لیے یہی دارالعمل بھی ہے اور یہی دارالجزا بھی ہے. اس لیے اگر کسی اسلامی تحریک کے افراد کے سینے اخلاص کے سوز اور للہیت کے نور سے بڑی حد تک خالی ہو گئے ہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ضروری زاد راہ کے بغیر ہی سفر کر رہی ہے, اور نہیں کہا جا سکتا کہ اب کون سا بیاباں ان کے لیے بیابان مرگ بن جانے والا ہے. حدیر بھائی جی, میں آپ ایک مرتبہ بولے تھے کہ امام خمینی سے پوچھے کہ تمہارے مشن کے لوگ کہاں ہیں, تو انہوں جواب دیے کہ وہ ماؤں کے گودوں میں ہیں. یاد ہے نا؟ جی. اب ہاں یہاں ہاں, جی کیا ہاں. بات آ رہی, یہاں کیا بات آ رہی؟ نہیں, یہاں تو ایک دوسرا میٹر ہے نا. جی نہیں, اب آپ جو پڑھے نا اس میں یہ ہے کہ یہ زیادہ سفر ہے کسی بھی تحریک کا, اخلاص اور الہیت. اگر اس کے ساتھ یہ توشہ اگر نہ ہو تو وہ تو جو ہے وہ کیا الفاظ ہے دیکھیے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کون سا بیابان ان کے لیے بیابان مرگ بن جائے. یعنی اگر یہ اگر توشہ نہ ہو, تحریک جو سفر کر رہی ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے, اخلاص للہیت اگر نہ ہو تو وہ کسی بھی مرحلے پر اس کی مواقع ہو سکتی ہے تحریک کی. یہ بیابان مرگ یعنی ایسا جنگل جہاں آدمی کی موت ہو جائے. تو اس کے بغیر تحریک جو ہے نا وہ زندہ سلامت اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے, اخلاص اور للہیت. یہ جو پہلا پیراگراف جو سٹارٹ لیا تھا میں, اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے الفاظ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو. ان کا مدعا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اخلاص اور للہیت فقدان کے جو بھی نتائج ہوں گے اور صرف اللہ کے پاس اور آخرت ہی کے ساتھ میں آئیں گے. سنیے اظہر صاحب, مولانا یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آخرت میں جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو نکلیں گا, وہاں الگ حساب کتاب کا. دنیا میں جو ہے تحریکوں کے لیے دنیا ہی دارالعمل ہے, دنیا ہی دارالجزا ہے, یہاں اس کا نتیجہ نکلنا ہے. آخرت میں تو آپ انفرادی طور پہ وہاں حساب کتاب ہوگا,
لیکن یہاں اجتماعی جدوجہد کا یہیں پر عمل بھی کرنا ہے, یہیں نتیجہ نکالنا ہے. تحریک کا نتیجہ یہاں نکلتا, ہمارا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے تحریک کے کارکنوں کا. لیکن تحریک یہاں دنیا میں نتیجہ خیز کوشش کرے. انہیں بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے, میں آخرت میں میرے کو جزا سزا ہونے والی ہے بول کے سمجھ کے بیٹھنا نہیں ہے نا. یا اگر تحریک کامیاب ہونا ہے اور تحریکوں کی کامیابی دنیا میں ہوتی, آخرت میں ہماری کامیابی ناکامی ہوتی. دنیا میں تحریک کی کامیابی ناکامی وہ جو ہے ہمارے اخلاص و للہیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. یہ ہے. شاہد بھائی تھوڑا میوٹ کریے آپ. شاہد بھائی جی جی یہاں مولانا جی جی صدرالدین اصلاحی میوٹ کر لیجیے. جتنے زیادہ مائک کھلے رہیں گے اتنا ڈسٹربنس رہے. یہاں مولانا صدرالدین اصلاحی نے ایک کیا کہتے ہیں بہت یونیک نجیب فارمولا سمجھایا ہے. وہ فارمولا یہ ہے کہ آدمی مثال کے طور پہ یہاں انفرادی حیثیت میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر پوری زندگی کسی مسلمان نے نماز نہ پڑھی تو اس کا اجر کیا ملے گا اسے؟ یہاں تو نہیں ملے گا, لیکن جو کچھ سزا بھگتنی ہے وہ آخرت میں ملے گی. لیکن اگر اسی طرح کسی تحریک نے کرنے کے کام نہیں کیے اس دنیا میں یا اجتماعیت نے, تو ان کو جو ہے آخرت میں جزا سزا نہیں ہے, بلکہ ان کو اسی دنیا میں ملیں گی. انفرادی حیثیت میں آخرت میں ریزیشن کے لیے ہے, اور اسی دنیا میں دال جزا یہیں مل جائے گا فیصلہ. آپ محنت کریں گے آپ کامیاب ہوں گے, آپ نہیں محنت کریں گے تو دنیا کے سامنے ناکام ہو کے نامراد ہو کے دیکھیں گے. لوگ بولیں گے ایسی بہت سی تحریکیں اٹھی تھی بھائی, 20 تحریکیں پہلے سے تھی, ریشمی رومال تھی, فلاں تھی, مٹکی تھی, دھول تھی, تو سب اٹھے پانی کے بلبلوں کی طرح ختم ہو گئے, اس لیے کہ ان کے کاموں میں کچھ ایسے کام تھے جو آگے اسے لے جا نہیں سکتے. تو یہاں ایک بہت یونیک فارمولے کو ڈیفائن کیا ہے مولانا صدرالدین اصلاحی رحمہ اللہ نے, کہ جو ہے انفرادی طور پہ جزا اور سزا آخرت میں موقوف ہے, مطلب اٹ ہیز بین پوسٹپونڈ ٹو آخرت. لیکن whereas for organizations and تحریکیں and revolutions کے لیے وہ دنیا میں ہوتا ہے مجموعی حیثیت میں. اب جیسے مثال کے طور پہ آج کے حالات میں اگر ہم اس نقطے کو سمجھتے, یہ جو کچھ جو ہے بی جے پی کر رہی ہے اس کی جزا اور سزا وہ اللہ ان کو انشاءاللہ اس دنیا میں اسی ملک میں دکھائے گا. ہم کو نظر آئے گا, زندہ رہنے والے لوگ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں کہ انہوں نے جو کچھ فساد برپا کیا ہے اس کا. اور اگر اچھا کریں گے کوئی, تو لوگوں نے دیکھا, ابھی جو لوگ ارتدل وغیرہ دیکھتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کے چھوٹے سے قبائل کے لوگ اٹھے اور اس للہیت اور اخلاص کے ساتھ چھا گئے کہ 600 سال تک 3 بر اعظموں پہ جن کی حکومت لی جاتی, اور جمعہ کے خطبوں میں جس خلیفہ کا نام لیا جاتا چھوٹا کا منیب بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. اللہ نے دکھا آپ دیا. ایک مرتبہ دیکھو میوٹ کر کے یہ وہ کھولیے, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. چلیے پڑھیے, ہمارے اظہر صاحب آگے پڑھیے. نقل یا عقل, نقل ہو یا عقل, ہر ایک کا فیصلہ اسلامی تحریکوں کے انجام کے بارے میں یہی ہے. چنانچہ قرآن حکیم میں بار بار یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے دین کی راہ میں اللہ کی راہ میں کی جانے والی جد و جہد کی کامیابی کا انحصار تمام تر اللہ کی نصرت پر ہے. بسم اللہ. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اب اگر کوئی نام نہاد اسلامی تحریک بحیثیت مجموعی بھی اللہ ہی کے لیے اور اس کی رضا کی خاطر نہ چل رہی ہو, تو پھر اسے کیا حق ہے کہ اس کے سہارے کی آس رکھے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون عدل اسے اپنی نصرت کی سزاوار ٹھہرائے, اس کی شان بے نیازی سے تو اتنی ہی توقع بس ہے کہ وہ اپنے پکارنے والے کی پکار سن لے جب وہ اسے سچے دل سے پکارے, اور جو اس کا ہو رہے اسے اپنی نصرتوں سے نواز دے. بسم اللہ. قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم.
عقلی اور تجرباتی نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو صاف نظر آئے گا کہ اخلاص وہ للہیت سے عاری کسی اسلامی تحریک کو وہ اندرونی ایک جہتی کبھی میسر نہیں آ سکتی جو کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے لازمی شرط۔ عقلی اور تجرباتی نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو صاف نظر آئے گا کہ اخلاص و للہیت سے عاری کسی اسلامی تحریک کو وہ اندرونی ایک جہتی کبھی میسر نہیں آ سکتی جو کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے۔ اصل اور حقیقی مدعا نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد اس کے مختلف کارکن اور کارکنوں کے مختلف حلقے اپنے الگ الگ مقاصد کو سامنے رکھ کر کام کے نقشے اور طریقے تجویز کریں گے، اور ہر گروہ اپنی ہی پسند کی ہوئی منزل کی طرف پوری تحریک اور جماعت کو کھینچ لے جانا چاہے گا۔ نتیجے میں فکری وحدت اور عملی ہم آہنگی ناپید ہونے لگے گی اور تحریک کا سفینہ باہمی کشمکش کے تھپڑوں کی تاب نہ لا کر بالآخر غرق ہو رہے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مثالی دعوت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ جب تک اس کے علمبرداروں میں مخلصین، صادقین اور شہداء علی اللہ کا عنصر غالب رہے، نصرت الہ اس کے آگے راہ صاف کرتی اور کامرانی اس کار کاپ تھام کر چلتی رہی، اور اس کے حضور قوموں کی قومیں اپنی عقیدت کی پرخلوص نظریں پیش کرتی چلی گئی، مگر جو ہی توازن بدلا اور تحریک کے ان علمبرداروں میں ایسے نو مسلموں کی ایک بھاری تعداد کا اضافہ ہو گیا جن کا جذبہ اخلاص و للہیت قابل اطمینان نہ تھا، دعوت باہمی اختلاف اور کشمکش کے بھنور میں پھنس گئی، اور اسی وقت سے تاریخ اسلام ایک نیا موڑ مڑ گئی۔ ماضی قریب کی تحریک سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنے پاک باز، اول العزم اور مخلص جاں بازوں کا معیاری سرمایہ تھا، مگر اسی معیاری سرمایہ میں جب سرحد کے کوٹے سکے بھی بڑی تعداد میں آ ملے تو ہندوستان کے آسمان پر طلوع ہونے والے اسلامی دعوت کے اس روشن ستارے کو افق سے بلند ہوتے ہی تاریکیوں میں ڈھک لیا۔ ارے یہ سید احمد شہید کی ایک ٹیم تھی کیا قدر بھائی؟ ہاں، سید احمد شہید کی تحریک پہلی تحریک اسلامی ہے، ہندوستان کی پہلی تحریک اسلامی ہے وہ، جو بالآخر بالاکوٹ میں جس کا خاتمہ ہوا۔ سید احمد شہید وہ پوری اس کو پڑھنا چاہیے، وہ پوری ایک تحریک ہے، وہ تحریک کو بھی جو ہے ذرا ایڈ کر دیجئے، میرے کو نہیں معلوم تھا۔ نہیں اپن اس میں پڑھے نا جی، تجدید احیاء دین میں، ہاں وہ تو ان کا تذکرہ آیا نا، وہ تفصیل پوری پھر ایک مرتبہ پڑھنا۔ تو اب اس میں جو بات آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے نا فکری وحدت نہیں ہوگی پوری، اب آپ دیکھو پوری امت مسلمہ کے کتنے الگ مقاصد ہے، حالانکہ پوری امت کو صرف ایک مقصد اقامت دین پہ اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی نہیں چاہیے تھی ان لوگوں کو، لیکن پوری چیزیں بڑھ گئی نا جی ہاں، تو اب وہ فکری یکجہتی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ عملی طور پہ پوری امت جو ہے نا اقامت دین کا کام نہیں کر سک رہی۔ اپنا حال یہ ہے، تن من دھن کے جگہ خالی تن لگا رہے، من نہیں لگا رہے۔ جی اس میں ایک اہم بات کیا ہے معلوم ہے، کیا بول رہے ہیں مولانا کہ حقیقی مدعا نظروں سے اوجل ہونے کے بعد اس کے مختلف کارکن اور کارکنوں کے حلقے اپنے الگ مقاصد کے سامنے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، اچھا خود اگر وطن جماعت بھی دیکھا جائے تو ہم کو بھی سب کی نظریں اقامت دین ہی پہ مرکوز ہونی چاہیے۔
ہمارے سارے کام کی غرض و غایت اقامت دین ہو، بجائے اس کے اگر میری دلچسپی کا ایک کام ہے، خدمت خلق میں میری دلچسپی ہے، میں اسی میں لگا ہوا ہوں، اور کوئی چھوٹے چھوٹے جو مقاصد ہیں وہ سب بھی اقامت دین ہی کی طرف کیا بولنا چاہیے کہ بالآخر اس سے اقامت دین کے کام میں راستہ نکلے یا اس سے سہولت پہنچے. تو الگ نہیں. بات ہے، تو الگ بات ہے. لیکن یہ کام جو ہے نا، ہم جو ہے فی سبیل اللہ کرنے کا مطلب اخلاص جو ہے اقامت دین سے ہٹ گیا اور یہی کام کر رہے، تو پھر کیا ہوگا نتیجے میں؟ فکری وحدت اور عملی ہم آہنگی ناپید ہونے لگی. دیکھیے، فکری یکجہتی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی، یعنی اس کی وجہ جو ہے نا فکر کا اضمحلال ہے یا فکر میں بیراروی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوتی. اور ایک بات جو ہے نا، دیکھیے یہ جو کھوٹے سکوں کا ذکر ہے، سید احمد شہید یہاں سے اپنی سرحد پہ جا کے وہاں دین کو قائم کرے عملاً، ماشاءاللہ. مگر وہاں کے جو پٹھان تھے وہ جو ہے کھرے نہیں تھے. سید احمد شہید کی تحریک اور ان کے کارکن تو بہت مخلص تھے، بہت للہیت تھی، مگر وہاں سرحد پہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کی تربیت کرے بغیر ان کو فوج میں لے لیے اور ان کے اوپر انحصار کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں جو ہے نا بالا کوٹ میں شکست ہو گئی، بھنور میں پھنس گئی. دوسرے عوامل فساد کے مقابلے میں اس روحانی مرض کا معاملہ اپنے علاج کے پہلو سے بھی بڑا ہی اہم اور نازک ہے، کیونکہ یہ مرض بالعموم انسان کے لاشعور یا تحت شعور میں جنم لیتا ہے اور پھر اس کمین گاہ میں رہ کر اخلاص و للہیت کی پونجی کو گھن کی طرح چاٹتا رہتا ہے، جس کے بعد اس کا نگہ احتساب کی گرفت میں آ جانا بہت دشوار ہوتا ہے. گہرائیوں تک اتر جانے والی نظریں بھی اکثر اسے دیکھ پانے سے خاصی رہ جاتی. پھر اگر خوش قسمتی سے کسی طرح اس مرض کی موجودگی کا احساس بھی ہو جائے تو اس کا صحیح اعتراف کر لینا کچھ آسان نہیں رہتا، کیونکہ ایک تو اس کے لیے ایمانی حس کی بیداری اور اخلاقی جرات کی فراوانی درکار ہوتی ہے. دوسرے، نوع انسانی کا ازلی دشمن اپنی مسلسل جنگ کا سب سے اہم مورچہ مومن کے قلب کو اور اس کے قلب کے جذبہ اخلاص وہ للہیت ہی کو سمجھتا ہے. اس لیے اس مورچے کی جیتی ہوئی کوئی چوکی وہ آسانی سے خالی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آخر وقت تک گھٹنے ٹیک کر لڑتا رہتا ہے اور اپنا کوئی داؤ استعمال کرنے سے بچا نہیں رکھتا. کبھی دینداری کے پندار کو مشتعل کرتا ہے، کبھی نفس کے جھوٹے وقار کو غیرت دلاتا ہے، کبھی خوشنما تعویلوں کی افیون پلاتا ہے، اور اسی طرح جی توڑ کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر یہ انگڑائیاں لینے والا احساس للہیت پھر غفلت کی نیند سو جائے. لہٰذا یہ اللہ کی عطا کی ہوئی خاص توفیق ہی ہے جو انسان کو اپنے اندر کھوٹ کا ٹھیک اعتراف کر لینے میں کامیاب بنا سکتی ہے. اس مرض کے اعتراف کے بعد اب تیسرا مرحلہ اس کے لیے علاج کا ہوتا ہے، جو بجائے خود ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس کے لیے مضبوط ارادہ، صحیح تدبیر، مناسب پرہیز اور ایک طویل صحیح و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں بس اوقات ایک لمحے کی غفلت منزل سے سینکڑوں کوس دور پھینک دیتی ہے. غرض اس رائے حفت خواہ کا ہر مرحلہ انتہائی دشوار گزار اور صبر آزما ہے، لیکن جسے اپنے مقصد حیات سے واقعی محبت ہو اور کسی حال میں بھی اس کی بربادی گوارا نہ ہو، اسے خوش دلی کے ساتھ ان سارے مرحلوں کو طے کرنا ہی ہوگا. یہ راہ ہفتے خواہ ہے وہ. اچھا، کیا معنی اس کے؟
راہ ہفت خواہ یعنی بہت مشکل راہ، بہت ہی کٹھن راہ۔ اوہو، 7 مقامات یا مراحل طے کرنا نہایت بہادری کے ساتھ بولا تھا۔ ہاں، اصل میں وہ رستم جو ہے نا ایک 7 دن کا ایک مرحلہ طے کرا تھا، کسی کو آزاد کرانا تھا اسے، کوئی قید میں تھا تو رستم جو ہے نا، تو وہ جو 7 دن کی اس کی مسافت تھی وہ بڑی کٹھن تھی، تو اتنی کٹھن تھی کہ وہ مثال بن گئی۔ تو اب کو بہت ہی کٹھن کوئی چیز ہے تو اس کو راہ ہفتے خواہ کہتے ہیں، ایسی راہ 1 ہفتے کی تھی وہ۔ خیر وہ تو ہاں ہفت راہ، ہاں جی جی جی۔ خیر اس میں اصل میں مسئلہ دیکھیے دل کا ہے، دیکھیے یہ شیطان جو یعنی یہ جو اخلاص و للہیت یعنی ہر آدمی اپنا آپ چیک کر سکتا، کرنا چاہیے اس کو کہ وہ، ورنہ شیطان اس کو جو ہے یہ تھپکی دیتا کہ ارے تم تو بہت نیک ہے، تم سب میں زیادہ اچھے ہیں، تم سے بہتر کون ہے، تم تو بڑے نیک کام کرتے، تم بہت تحریک کا بہت کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے شیطانی تھپکی بھی ہو سکتی، آدمی خود اپنے کہ اس کے اندر للہیت کتنی ہے، کتنے کام وہ کر کے بیان کرتا ہے۔ تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے بولتا، یا کوئی نیکی کا کام کر کے چھپا کے بھی رکھتا ہے کیا، یا اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ میں کب کب یہ بات بتا دوں کہ میں یہ کرا اور یہ کرا اور اتنے خرچ کرا اور اتنی قربانی دیا یا فلاں کام میں میں یہ لگا دیا۔ تو یہ جو ہے اگر اس کو بیان کرنے سے آدمی رک گیا، اور وہ رکنا صرف اس کچھ معلوم رہتا، دوسرے کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو دل ہے نا، اسی لیے بزرگان دین کے پاس بھی دیکھیے اب ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دل کی صفائی اور یہ مراقبے اور یہ سب چیزیں بھی بہرحال کسی نہ کسی لحاظ سے کوشش تھی کہ آدمی کے اندر جو ہے نا للہیت پیدا کرنے کے لیے، خالص خدا کی رضا کے لیے کام کرنے کا۔ تو یہ مولانا یہ بول رہے ہیں کہ بھائی وہ جو کیا ہے اس کو گھن کی طرح اگر آدمی نہیں اس کو اپنے آپ کو چیک نہیں کرا تو پھر وہ کیڑ لگ جاتا اندر، جو بالآخر اس کی پوری شخصیت کو برباد کر دیتا، اور یہ بربادی کا نتیجہ دنیا میں نہیں نکلتا، دنیا میں تو اس کو بڑے سے بڑا عہدہ مل جا سکتا، لیکن آخرت میں اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ تو یہ اللہ حفاظت کرے ہماری۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اخلاص و للہیت کیا ہے یہ؟ اگرچہ مومن کے قلب کو اور اس کے قلب کے جذبے اخلاص و للہیت ہی کو سمجھتا ہے، کون سمجھتا؟ یہ شیطان جو ہے نا یہ گھات یہیں لگاتا دل پہ، اس کے اخلاص پہ اور اس کی نیت کا ہی کھوٹ اس کے اندر پیدا کرتا۔ علاج کیا ہے اس کا؟ جی علاج کیا ہے اس کا؟ ہاں یہ اس میں جو ہے نا علاج جو ہے، اب دیکھیے یہ کیا ہے، ایک تو اس کے لیے ایمانی حس کی بیداری، یعنی ہم خود اپنے ایمان، دوسرا آدمی کم لیکن خود ہم اپنا علاج زیادہ کر لے سکتے، کہ ہم خود اللہ پر بار بار تجدید کرتے رہیں ایمان کی، بار بار خدا کو یاد کریں، بار بار اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں میرے اندر کوئی کھوٹ تو پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اور اخلاقی ضرورت، یعنی اگر کبھی ضرورت پڑی تو اپنی کسی غلطی کو مان لینے، اور پھر اجتماعی طور پہ اگر کچھ ایسا ہے تو اس میں اس کو جو ہے رجوع کر لینے میں جو ہے نا آر محسوس نہ کرے، بلکہ اتنی اخلاقی ضرورت ہو کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں یہ میری غلطی تھی۔ تو غلطی کو مان لینے میں جو ہے نا آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، لیکن بظاہر اس کو اس کا نفس جو ہے وہ یہ جو ہے بہکاتے رہتا ہے کہ بھائی ارے تیری تو بے عزتی ہو جائے گی تو اگر کسی سے معافی مانگ لے گا تو۔ ایک دو باتوں کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اسی طرح اخلاص اور للہیت بھی گھٹتی بڑھتے رہے۔ ہمارے بہت سے اچھے کام
کبھی واقعی ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، اور کبھی بہت سے اچھے کام جس میں ریا شامل ہو جائے تو ہم کو بجائے خدا سے قریب کرنے کے لوگوں سے قریب کریں۔ انسان کو بڑا مزہ ملتا، لوگ اس کی تعریف کرے تو ارے بڑے اچھے بھائی، آپ کی کیا تقریر تھی، کیا لک لگ رہا تھا، کیا شیروانی تھی، ہاں ہاں کیا انداز تھا، کیا فلاں تھا، آپ کا علم تو بھائی آپ کے مقابلے میں حیدرآباد میں کوئی فلاں۔ تو یہ جو افیون ہے، یہ شیطانی انداز میں مستقل کسی نہ کسی کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے درجے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لگے رہتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ احساس مجھے اور آپ کو اپنے اندرون میں، جیسے ابھی قدیر بھائی نے کہا، کہ اپنے آپ کو تلاش کرنا، ہم کو اپنے دل کا جائزہ لینا، کیا واقعی میں یہ سارے کام چاہے جو ہی ہے اس اسٹڈی سرکل کے شروع کا نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک، اور ہم اپنے خاندان کے کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ زبانوں سے بولتے کچھ اور ہے اور ان کا عمل کچھ اور ہے۔ ایسا ہمارا حال بھی تو نہیں ہے کہ جماعت کے حلقوں میں تو ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن انفرادی حیثیت میں نمازیں بھی مس کر رہے ہیں، کبھی نفل روزے کا اہتمام ہی نہیں کرتے، کبھی پناہ نہیں کرتے۔ تو ہم کو اس کو واپس لانے یا اس میں مزید نہمیت اور مزید اضافہ کرنے کا طریقہ ہے کہ کچھ تہجد کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، دل کی پاکیزگی کے لیے استغفار کی کثرت کا اہتمام کریں، جس کے ذریعے سے وہ للہیت پھر سے ریپیٹ ہو۔ دیکھیے ٹھیک، اب آپ غور کیجیے، اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے صحابہ حنظلہ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو واپس دوپہر کے بعد نکل کے بولتے ہیں نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا کیا بات ہے حنظلہ؟ تو بولے اللہ کے رسول کی محفل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت گھر جانے کے بعد نہیں ہے، ابھی بچے غالب آ گئے، ان کی محبت غالب آ گئی۔ تو یہ جو کیفیتیں بدلتی ہیں، یہ کبھی دن میں بدلتی، کبھی ہفتوں میں، کبھی مہینوں میں، کبھی کسی کے لیے سالوں میں۔ تو اس کے لیے چیک ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو، خود اپنے آپ کو ٹٹولنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے فہم کو کھول دے، میرے علم کو کھول دے، میرے لیے اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ میں جو کچھ کروں اپنی ذات کا دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ میں گم ہو جاؤں اور تیرا نام تیرے نام کے خاطر ہو، تیری ذات کے لیے ہو، تیرے واسطے۔ تو یہ مسلسل ڈیولپ کرنے کی چیز۔ میرے خیال سے وقت ہو چلا ہے، پھر بھی ایک 4-5 منٹ ایک پیراگراف اور پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نیار بھائی لے لیجئے، دینی علم و بصیرت کے حامی پڑھ کے رک جائیں گے۔ یہاں سے پڑھ لیے تو پھر کل کچھ بھی نہیں رہتا اپنے کو۔ نہیں، ابھی بہت پیجز، ابھی 32 پیج ہے، 6 پیج بھی نہیں پڑھے، پڑھی دینی علم و بصیرت، ہاں وہ ایک پڑھ لیجیے بس۔ دینی علم و بصیرت کی خامی۔ دوسرا بڑا عامل جو کسی اسلامی تحریک کے ناکامی یا زوال کا سبب بنا کرتی ہے، دین کے اصل سرچشموں سے راست رہنمائی حاصل کرتے رہنے کی عملی صلاحیت سے محرومی کا عامل ہے۔ اس سے بیک وقت دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک صحیح اجتہاد فکر میں اضمحلال اور دینی بے بصیرتی، یعنی اس کے نتیجے میں ایک طرف تو تحریک کے علم برداروں پر فکری جمود اور ذہنی افلاس کا فالج گرتا ہے، دوسری طرف فکری انارکی کا فتنہ پھیلنے لگتا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کسی تحریک میں زندگی کا نمو اور صحیح سمت پر حرکت و اقدام کی صلاحیت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک اسے فکری اجتہاد کی غذا ملتی رہے اور اصل دینی سرچشموں سے اس کی راست آب یاری کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے کارفرما عناصر ان سرچشموں کا راست علم رکھتے ہوں اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضروری صلاحیت کے حامل ہوں، اور پھر اس صلاحیت سے کام لینا بھی جانتے ہوں۔ اسی کے ساتھ تحریک کے عام افراد بھی دین سے فی الجملہ واقف اور اس کے مزاج شناس ہوں، اسلام اور جاہلیت کے کم از کم بنیادی فرق سے بے خبر نہ ہوں، دین کے اصولی افکار و تصورات کا علم رکھتے ہوں اور خود اپنی حدود کو بھی ٹھیک ٹھیک پہچانتے ہوں۔ لیکن اگر یہ صورتحال باقی نہ رہ سکے اور اپنے فرائض اور اپنی حدود کا لحاظ نہ رکھیں، خواص کتاب و سنت کو عملاً اپنا اصل رہنما بنائے رکھنے کی صلاحیت سے بے بہرا ہو جائیں، یا صلاحیت رکھنے کے باوجود اس سے کام لینے کی خود اعتمادی سے محروم ہو رہیں، دوسری طرف عوامی برخود غلط ہو جائیں، اپنی معمولی اور بالواسطہ دین معلومات کے بل پر بطور خود دین کے تقاضے متعین کرنے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق تحریک کے راہ عمل مقرر کرنے لگیں، حتیٰ کہ انہیں دیکھ کر افتو بغیر علمی فضلوا و ازلوا کی حالت پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے ایسے دین تحریک کے لیے بڑی ہی نامبارک ہوں گے۔ اس وقت اس کا حال اس کشتی کا سا ہو جائے گا جس کے ناخدا تو چپو پھینک کر الگ بیٹھ گئے ہوں
اور کشتی کے مسافر اپنے اپنے ہاتھوں کو چپو بنا کر جدھر جی چاہتا ہو کشتی کو بہا لے جانے کے شغل میں مصروف ہوں. بہت ہارڈ پیراگراف ہے یہ. ہاں ہاں جی جی ہارڈ ہے بہت. رائٹنگ میں جو ہے وہ عالم ہونے میں نظر آئے اتنے الفاظ ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال مفہوم پورا جو ہے جب سمجھ میں آ جائے تو وہ باتیں الفاظ وہ نہیں رکھتے. لیکن دینی علم و بصیرت کی خان. جی اصل میں دو اس میں جملوں میں کچھ بتا. نہیں یہ ذرا اہم ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. پھر وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ کر لیں. یہ صحیح اجتہاد کیا ہے؟ صحیح اجتہاد. صحیح اجتہاد فکر. اجتہاد فکر. اجتہاد کے معنی ہیں کیسے بولیں گے اس کو؟ اجتہاد یعنی قرآن حدیث کے سامنے رکھ کے ایک نئی چیز جو ہے نہیں آپ کو راہ نکالنا ہے. اپنا جائزہ لیں. قرآن و حدیث میں بھی نہ ملنے کے بعد ہاں اجتہاد تو صحیح. دیکھیے ایک ہے جہاد اور ایک ہے اجتہاد. جی ہاں تو اجتہاد بولے تو جو ہے نا موجودہ حالات جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے ان حالات میں اسلامی تحریک کو چلانا یا اسلامی نظام کے قیام کا کام کرنا. حالات بدل گئے. اب مثلاً امت کے اجتہاد نہیں رہا تو کیسا سوچے تھے علماء کہ جہاد صرف تلوار سے ہو سکتا. بولے یہ اجتہاد کی کمی تھی. دیکھو اجتہاد کیا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی نیا زمانے میں نئے ہتھیار نکلے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، مگر اجتہادی قوت مر جانے کی وجہ سے علماء اب جیسا خود ہندوستان کے اندر بھی ہم کو یاد ہے کہ مائک کو استعمال کرنا نہیں جو ہے نا نماز میں مائک کو استعمال نہیں کرتے تھے. بولے یہ ایک نئی چیز ہے. تو یہ اجتہاد کی کمی کا نتیجہ تھا، حالانکہ اس کے اجتہاد اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی. تو اجتہاد جو ہے کہ نئے جبل کو جب اللہ کے رسول کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا رہے تھے تو جب جو 3 سوال کرے اس میں سے ایک ہے نا یہ بات اجتہاد کی. ہاں اگر قرآن میں حدیث میں کوئی بات نہیں ہے تو انہوں بولے بن جبل کو اللہ کے نبی نے جو پوچھا تھا کہ اپنی نماز عقل میں کو مسئلہ درج ہے تو کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو. تو کہا اگر اس میں نہ پاؤ تو کہا کہ پھر یہ دیکھوں گا کہ سنت رسول اللہ. کہا اس میں بھی نہ پاؤ تو کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کرنا. یہ ہے دراصل وہ دروازہ جس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے فریم ورک میں زندگی گنجائش شاید اب صحیح اجتہاد کی بات ہے. ہاں صحیح اجتہاد. دیکھیے اجتہاد اگر اخلاص کے ساتھ کرے اور غلط بھی ہوا تب بھی انہیں گناہگار نہیں ہے. اب شریعت میں اس میں یہ ہے کہ مجتہد جو ہوتا ہے انہیں اگر فرض کرو اجتہاد کرنے میں اس سے غلطی بھی ہوئی ہے لیکن وہ اخلاص تھا اس کے اندر، اس کی نیت خراب نہیں تھی تو اس کو 1 اجر ہے، اور اگر اجتہاد صحیح تھا تو اس کو دوہرا اجر. لیکن یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آدمی اجتہاد کرنے میں ڈرے گھبرائے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اجتہاد کرے. نئے زمانے میں نئے راستے نکالنے میں اسلام جو ہے نا روکا نہیں. پرانی چیزوں کے اوپر ردے پہ ردہ مار کے بیٹھو بول کے نہیں بولا. کلیئر کٹ ایک دم بالکل کلیئر کر دیا بات. اب دوسری چیز ہے، اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، دوسری چیز ہے دینی بے بصیرتی. یہ کیا ہے؟ دینی بے بصیرتی بولے تو بصیرت کے معنی ویژن، یعنی دین کی صحیح فہم نہیں رہا تو وہ دینی بے بصیرتی ہے. دین کا غلط فہم. اب غلط فہم مثلاً ایک بڑی تعداد کو کیا فہم، کیا دین بولے تو کیا ہے؟ اجمیر کو جانا دین ہے، 11ویں کرنا دین ہے. یہ بے بصیرتی ہے. پھر اور ذرا آگے بڑھے تو بولے نماز روزہ نہیں بھائی، درگاہوں پہ نہیں جانا لیکن نماز روزہ ضروری ہے، ذکر ضروری ہے.
اور خدیر اہم چیزوں کو چھوڑ دیے، تو یہ بے بصیرتی ہے۔ بصیرت یہ ہے کہ دین نے جس کو جتنی اہمیت دی ہے، دین میں جو فرض ہے وہ فرض ہے، اس کو نفل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فرض کرو فرض کو نفل کر دے رہے، یہ بے بصیرتی ہے، یہ دین کا غلط فہم ہے۔ ٹھیک ہے؟ پرسوں میرے پاس ایک آدمی آیا ہوا تھا کام کرنے، میں اس کو بولا چل بھائی نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھ رہا تو بول کے، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے بولا بھیا میں نعتیں پڑھتا ہوں۔ اچھا تو اس میں دیکھو اس کو جو وہ سمجھا دیے، اب وہ طبقہ، وہ علماء، ان کی بے بصیرتی ہے جو اس کو اس کا دین ستیہ ناش کر دیے۔ میں سمجھتا ہوں لیکن اب یہاں پر جماعت کے لوگوں میں بھی ولدالین ولدالین میں بھی آ گیا نا، اب کیا ہاں تو وہ کرنا؟ بھی بے بصیرتی ہے، وہ بھی کیا جماعت کیا کوئی ٹھیکہ لے کے ہے کہ بھئی اس کے اندر، جماعت کے اندر وہ چیزیں نہیں آنا، بلکہ یہ مولانا لکھے یہ خطرے جو ہے نا کہ جماعت بھی اپنے پروگرام میں اہم اور غیر اہم کیا چیزیں ضروری ہیں، اقامت دین کے لیے کیا چیز کارآمد ہے، کیا چیز کارآمد نہیں ہے، جو چیز کارآمد نہیں ہے ہم اس پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالیں گے۔ جو پھینکنے کی ہے پھینک دینا، اور جو رہ سکتے ہیں اس کو جوڑ مروڑ کے کچھ نئی چیز میں استعمال کرنا۔ اصل ہے اقامت دین، وہ کام کے لیے جو چیزیں کارآمد ہو سکتی ہیں وہی کرنا۔ اقامت دین کے لیے اگر کوئی چیز کام کی نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دینا۔ برابر، بالکل، جزاک اللہ خیر۔ ایک فون آ رہا بھائی یہ اجتہاد میں یہ ہم جو اب یہ پروگرام جو چلا رہے ہیں یہ بھی ایک اجتہاد ہی ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، یعنی جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ جو ہم آن لائن، منیب احمد خان صاحب کا اشتہار ہے یہ۔ ہاں جی ہاں وہ بھی آن لائن اجتہاد ہے، ٹھیک ہے۔ آن لائن اجتہاد۔ چلے خدیر بھائی دعا فرمائیے۔ ایک بار بار فون آ رہا اور راہیلہ کا میں ذرا بات کر لیتا ہوں بھائی، بیچاری کیا پریشانی میں آئے گی، ذرا کسی سے دعا کرا لیجیے۔ چلیے ہمارے حنیف بھائی آپ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اے اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس لٹریچر سے ہم سب کو فائدہ اٹھا کر اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اے اللہ دین اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان پر موت دے، اور ہمارا خاتم الخیر لا الہ الا اللہ پر ہو، ہماری آخری منزل جنت الفردوس ہو۔ آمین یا رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ منیب بھائی چلے گئے کیا؟ جی 200 دن پہ کچھ ہے نہیں ہے پھر پروگرام؟ کریں گے اصل میں گزشتہ ہفتے عبدالصمد عمودی کو بولا تھا کہ آپ جو ہے ذرا ولی اللہ سعیدی فلاحی سے یا نہیں تو امین بھائی سے، امین الحسن سے بات کرو، تو بہرحال انہوں شاید اس ہفتے میں نہ کانٹیکٹ کرے نہ، میں بھی ذرا زیادہ ہی مصروف رہا۔ ویسے کل ٹرائی کرتے ہیں